نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 10ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ مال غنیمت عربی زبان میں اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ خمس کی بات ہے۔ خمس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے، جو کسی تعین کے بغیر عام مسلمانوں کے مصالحے پر خرچ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے نیاز ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ حصہ در حقیقت بندگان الہی کے لیے ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف متعین نہیں فرمائے، اس لیے واضح ہوا کہ اس کو مصالح عامہ میں صرف کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا تھا، اور جس دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور یہ 2 ہجری میں 17 رمضان کو یہ پیش آیا تھا مارکا۔ پھر فرمایا، جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ بدر کی ہی بات ہے کہ وہ دور کے کنارے پر تھے، وادی کے دوسری طرف کفار نے کیمپ لگایا جو مکہ کے قریب تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان ٹیلا تھا جو ان کے درمیان جدائی ڈالنے والا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکین کی تعداد کم دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خوشخبری دی کہ وہ مطمئن ہو گئے اور ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اس قدر کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ 70 تو ہوں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں 100 ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا اور اس سے پوچھا تمہاری کتنی تعداد ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 کی نفری ہے۔
اور یہاں پہ یہ جو بات ہے انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں جرت ہے اور کون بزدل ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون جزا فضا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اور ابن اسحاق نے کہا اس سے مراد ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو تو ثابت قدم رہو، اور ثبات توکل سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ وتوکل علی اللہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ عام حکم ہے اور یہاں تخصیص تاکید کی گئی ہے کہ اپنے تمام اقوال اور افعال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کے کسی حکم کی مخالفت نہ کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے 2 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں صبر کرنا اگرچہ نفس اور بدن پر بھاری ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا اگرچہ خواہشات کسی جانب ڈھلکتی ہوں۔ تو جو ایسا صبر وہ کرے گا تو وہ صبر کرنے والوں میں سے ہی ہے اصل میں۔ اور آگے آنے والا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل کیا گیا تو صبر کرنا سیکھنا ہے اس مہینے میں، اور اللہ تعالیٰ سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تیاری کس کے لیے کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں؟ کہ اس قرآن کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے، تو مشن اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ کافروں کا مقصد زمین میں تکبر اور فقر و غرور کا اظہار کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو اس سے روکا ہے۔ جہاد میں ثابت قدمی، نیک نیتی اور ذکر اللہ کی کثرت کی نصیحت فرما کر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مشابہت سے روکا ہے کہ جیسے وہ حق کو مٹانے اور لوگوں میں اپنی بہادری دکھانے کے لیے فخر و غرور کے ساتھ اپنے شہروں سے چلے، تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ فخر و غرور سے جو نکلتے ہیں وہ پھر ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، بلکہ بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں، مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھایا اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور
کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ارادے بہت اچھے ہیں۔ ابلیس جو تھا اس وقت پہ سراقہ بن مالک جوشم کی شکل میں قریش کے پاس آیا، اور قریش اور بنو مدلج کے درمیان دشمنی تھی۔ قریش ان کے شب خون سے خائف تھے۔ ابلیس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح ان کے دل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو ہم آرام سے یہ کام کر لیں گے۔ رکوع نمبر 3 ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو جب منافق کہہ رہے تھے، اور یہاں پہ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ قریش کی ایک جماعت تھی، قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن فاقہ بن مغیرہ، حارث بن زمع، اسود بن عبد المطلب اور علی بن امیہ بن خلف اور عاص بن منبہ بن حجاج، یہ قریش کے ساتھ تھے، لیکن یہ جو ہے وہ اسی میں روکے ہوئے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ لوگ تو صرف مذہبی جنونی ہیں، ورنہ مٹھی بھر بے رسد اور بے ہتھیار آدمی اتنی ٹڈی دل شان و شوکت والی فوجوں کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے۔ اور ابو جہل نے ایک ٹیلے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے جھانک کر کہا اللہ تعالیٰ کی قسم آج کے بعد روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی اور بروزیہ دین مٹا دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسا ہوا نہیں، اس کے الٹ ہوا۔ پھر فرمایا اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، تو فرشتے انہیں آگے پیچھے سے مارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جان۔ ان کی جانیں نکلنے سے انکار کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں انہیں کیسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان کے چہروں پر ان کے حق سے اعراض، تکبر، خود پسندی اور نحوست کی وجہ سے ہوگی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تم پر بھی حرام فرما دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال ہی گھیرے ہوئے ہوں، پھر جو شخص اچھائی پائے اسے میری حمد کرنی چاہیے، اور جو برائی پائے اسے اپنے اوپر ہی لعنت بھیجنی چاہیے۔ یہ مسلم کی 6572 نمبر روایت ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا جب تک بندہ خود اپنی نیت نہیں بدل دیتا۔ پھر فرمایا جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقتولوں کا ذکر کیا ہے کہ ان پر ان کے رب نے
انعام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کے خلاف جنگ کا میدان گرم کر دیا، تو ان کی عادت بھی ان سے پہلے کی رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کی طرح ہے، اور ان کے کام بھی انہی جیسے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور اگر آپ کسی قوم سے خیانت کریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ روم کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے تاکہ معاہدے کی مدت ختم ہو تو ان سے قریب رہیں اور مدت ختم ہوتے ہی اچانک حملہ کر دیں۔ اتنے میں ایک سواری سے ایک بزرگ بولے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاہدہ پورا کیجئے، غداری ٹھیک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ جب تک مدت نہ گزر جائے یا انہیں اطلاع دے معاہدہ کو نہ توڑے۔ سیدنا معاویہ کو بھی خبر پہنچ گئی، وہ واپس آ گئے۔ یہ بزرگ عمر بن عتبہ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 اشخاص پر میں دعویٰ کرنے والا ہوں۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر اس نے عذر کیا، اور ایک وہ شخص جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا، اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ بخاری کی 302 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے، اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت اور گھوڑے باندھنے کی سے تیاری کرو، تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوف زدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ بھی تم خرچ کرو گے تو وہ پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کی ہے، اور یہ جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تیاری کر کے رکھو، اور گھوڑے باندھنے کی بات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ گھوڑے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑا پالا اس کے خرچ کا ثواب لگاتار صدقہ جیسا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے تھے، معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گھوڑا تمہارے کس کام آتا ہے؟ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس گھوڑے کی دعا میرے بارے میں قبول کر لی گئی ہے۔ بولے، بھلا ایک جانور کی کیا دعا؟ فرمایا، اللہ کی قسم، ہر گھوڑا سحر کو یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے ایک بندے کے حوالے کیا ہے اور میری روزی اس کے ہاتھ میں رکھی ہے، لہٰذا مجھے اس کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز سے پیارا بنا دے۔ اور اس کی تائید ہمیں نسائی کی حدیث سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ عربی گھوڑے کو سحر کے وقت دعائیں کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ، تو نے مجھے جس بندے کے حوالے کیا ہے مجھے اس کی نگاہ میں ہر چیز سے زیادہ پیارا بنا دے۔
مارچ 30 مارچ کی یا 14 اگست کی، اس سے پہلے یہی آیات نا تلاوت ہوتی ہیں کہ ہر اسلحہ بھی تو ایک آج کل کے دور میں وہی آ جاتی ہے. جی ہاں بالکل. اور جدید اسلحہ بھی ہے، اور پلس جو ٹینکرز ہیں یا جو اس طرح کی گاڑیاں ہیں جس میں چیزیں جاتی ہیں اور فوجی بھی جاتے ہیں، تو وہ ان سب کے زمرے میں اس کے زمرے میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور جو ہارس پاور آتی ہے نا، جی دیکھو اس کا یونٹ جو طاقت کا یونٹ ہے، اس کا نام یونٹ ہارس پاور رکھا ہوا ہے. ہاں ان چیزوں کو چلانے میں ہاں بھی ساری ہارس پاور یوز ہوتی ہے. جی بالکل. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے سورہ بقرہ کی 261، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پہ سیدنا خزیمہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجاہد کے لیے اس کا اجر ہے، اور بنانے والے کے لیے اپنے بنانے کا بھی اجر ہے، اور مجاہد کا بھی. جیش اسرہ کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار اپنی آستین میں لے کر آئے اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بکھیر دیے. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں وہ اشرفیاں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، عثمان اس کے بعد جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہ پہنچے، یعنی مواخذہ نہ ہوگا. یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمائے. پھر فرمایا، اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. ایک دفعہ حنین کے غنیمت بانٹنے کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ایک خطبے میں فرمایا، انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. کیا میں نے تمہیں نادر نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار بنا دیا. کیا تم آپس میں کٹے ہوئے نہ تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں محبت پیدا کر دی. انصار ہر سوال کا یہی جواب دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا بھاری احسان ہے. یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں. اس آیت میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت ایمان اور اتباع رسول کے ساتھ ہے. رکوع نمبر 5 ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح یا شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے. چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر وہ
غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آ جانا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پر گرا گزری، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ فرض کیا ہے کہ ایک مومن 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف کر دی اور فرمایا کم از کم 200 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا۔ یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے۔ پھر فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خون بہا لے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر میں جو قیدی جمع ہوئے تھے اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، اور یہ عتاب ہے ایک طرح سے۔ انہوں نے مشرکوں کو قیدی بنایا تھا اور معاوضہ لینے کے لیے انہیں اپنے پاس رکھا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کیا ہے کہ غنیمتیں حلال نہیں تھیں اور تم سے پہلے کسی بھی جماعت کے لیے یہ حلال نہیں تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ انہیں کھا جاتی تھی۔ غزوہ بدر کے دن تم لوگ اس کے حلال ہونے کے اعلان سے پہلے اس میں گھس پڑے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تک۔ پھر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ حلال اور پاک سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ام الکتاب میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روب کے ذریعے مدد دی گئی، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی اور پاک بنا دی گئی۔ بس میری امت میں سے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ اسی مقام پر نماز پڑھ لے۔ میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی۔ ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے، جبکہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ بخاری کی 332 نمبر روایت ہے اور مسلم میں 1158 نمبر پہ ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم، اے نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑنے کے لیے کہا گیا اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عباس بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور جو کہ قیدی تھے جنگ میں، اور بھی بہت سارے جو صحابہ تھے بعد میں وہ صحابی بنے جو بدر کے قیدی تھے۔ پھر فرمایا اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مہاجر اور انصار کی بات ہے یہاں پہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔
اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، یا تو مہاجر بن کے جینا ہے یا انصار بن کے جینا ہے، تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دین کے معاملے مدد مانگنے کی صورت میں مدد کرنا فرض ہے۔ اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب نہیں۔ پھر فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، نہ مسلمان کافروں کے وارث ہوں گے نہ کافر مسلمانوں کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سورہ انفال مکمل ہوتی ہے الحمدللہ، اور شخصی کمزوری کی وجہ سے اور وقت کی قلت کی وجہ سے جو اس صورت کے اندر کمی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے مشن کو لے کر چلنے والوں میں شامل کر لے۔ سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، اس کی 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 9ویں صورت ہے اور ترتیب نزولیے کے اعتبار سے یہ 113 نمبر پر ہے۔ یہ سورہ غزوہ تبوک سے واپسی پر زمانہ حج سے قبل 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے کثیر نام ہیں اور اس کے نام ہی دراصل اس کے موضوعات ہیں۔ اس سورت کے 9 نام ہیں۔ اس سورت کے 14 ناموں کا تذکرہ تفسیر قاسمی میں ہے۔ اس کا نام براءتun ہے، اسی سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورت کے آغاز میں ہی مشرکوں سے اظہار برات کر کے انہیں 4 ماہ کی مہلت دی گئی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سورت کا نام التوبہ ہے، اس میں توبہ کی تکرار ہے، اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 مومنوں کی توبہ کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ الفاتحہ فضیحت کرنے والی ہے، اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے۔ اس صورت میں برابر یہی اترتا رہا، بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ صورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی۔ سورہ انفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر 4882 نمبر روایت پر ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی مصحف میں، اور ترمذی میں ہے کہ سیدنا ابن عباس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال کو جو مثانی میں سے ہے اور سورہ توبہ یعنی برات کو جو معین میں ہے ملا دیا، ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور پہلے کی 7 لمبی صورتوں میں انہیں نہیں رکھا؟ آپ نے جواب دیا، بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دیں، اور جس سے یہ ذکر ہے کہ سورہ انفال مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ برات سب سے آخر میں، تو دونوں کے بیانات ملتے جلتے تھے،
تو مجھے ڈر لگا کہیں یہ بھی اس میں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ نے ہم سے نہیں فرمایا کہ یہ اس میں سے ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں کو متصل لکھیں اور ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور نہ ہی پہلی 7 لمبی صورتوں میں انہیں رکھا، یعنی اس صورت کو رکھا۔ سورت انفال اور سورت توبہ دونوں ہیں، یعنی ان کہ کے مضامین مضامین ایک ہے۔ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بس انہوں نے کوئی نے کہا ہی نہیں دونوں، ہاں اس لیے انہوں نے ایسے ہاں جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھنے کے لیے کہا ہی نہیں۔ جی، رکوع نمبر 7 ہے براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ ترمذی کی کتاب و تفسیر میں نقل کیا گیا کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کے اعلان کے لیے بیت اللہ میں آدمی بھیجا۔ بیت اللہ میں کوئی شخص ننگا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک آج کے بعد بیت اللہ میں نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس قوم کے درمیان معاہدے ہیں وہ اپنی مدت تک رہیں گے، جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی چل پھر لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے امن میں ہے، اس مدت میں وہ زمین میں اپنے اختیار سے چل پھر لیں۔ 4 ماہ کے بعد ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ان 4 ماہ کا آغاز عید الاضحیٰ کے دن سے ہوا۔ ان 4 ماہ کے بعد وہ اپنے شرک اور کفر پر برقرار رہنا چاہتے ہوں تو وہ ان 4 ماہ میں اپنے عقائد اور دین پر خوب غور و فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو اپنے شرک پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور رسوا کرے گا۔ پھر فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے اذان سے مراد اعلان ہے حج اکبر کے دن، اور حج اکبر سے مراد قربانی والا دن یعنی 10 ذو الحجہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس لیے حج اکبر ہے، جبکہ عرب میں تو حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ نہیں نا کہتے ہیں نا کہ جو اب لوگ کہتے ہیں جمعہ ہو جس دن ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، پھر فرمایا مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے لیے ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان مہینوں سے وہ مہینے مراد ہیں جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی کہ وہ 4 ماہ تک ملک میں چل پھر لیں، پھر جب یہ مہینے گزر جائیں تو پھر جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو اور گرفتار کر لو۔ یہ حکم عام ہے، حرم اور غیر حرم دونوں اس میں شامل ہیں۔ یہ وہ والے حرام مہینے نہیں ہیں جو شروع سے حرام مہینے، یہ وہ والے ہیں کہ ان کو 4 مہینے کی جو مہلت دی تھی۔ اور اس آیت کو آیت سیف کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں وارد ہے کہ اس آیت سے تمام معاہدے اور ان کی مدتیں ختم ہو گئیں۔
اور جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کریں، جہاں پائیں پکڑیں، مشرکین کو گھیریں اور ہر گھاٹ میں خبر لینے کے لیے بیٹھیں۔ اگر مشرکین توبہ کر کے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ تو اس آیت سے یہ اصول نکلتا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان موروثی مسلمان ہو یا نو مسلم، اگر وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایک اسلامی حکومت میں اسے حقوق شریعت مل سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو اسے مسلمان جیسے حقوق نہیں مل سکتے۔ پھر فرمایا، اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ رکوع نمبر 8 ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بئر معونہ کے حادثے میں 70 میں سے ایک شخص عمر بن امیہ بچ نکلے لیکن بعد میں گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل جس نے ان قاریوں کو شہید کروایا تھا، عمر بن امیہ کو دیکھ کر کہا، میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، لہٰذا میں یہ منت پوری کرنے کی خاطر عمر بن امیہ کو آزاد کرتا ہوں۔ عمر بن امیہ وہاں سے چلے تو اسے اسی قاتل قبیلے کے 2 آدمی مل گئے جنہیں آپ نے قتل کیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہی میں سے 2 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے جس کا عمر بن امیہ کو علم نہ تھا۔ اب حالات کا تقاضا یہ تھا کہ بنو عامر کی غداری کی بنا پر ان کو جتنی بھی سختی برتی جا سکے برتی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے خون بہا ادا کر دیا۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفاء عہد کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ جنگ احزاب کے واقعے پر یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسداس کو عہد شکنی پر مجبور کیا، تو کعب نے اسے کہا کہ میں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور عہد کو پورا کرنے والا دیکھا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم، کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی، انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلے رعل اور ذکوان نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ یہ کنواں بئر معونہ کے نام کے ساتھ مشہور تھا۔ صحابہ نے ان سے کہا، خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضرورت پر یہاں مامور کیا گیا ہے، لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک صبح کی نماز میں ان پر بد دعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری کی 4088 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو وہ جانتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، پس جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قابل اعتبار نہیں۔
تو اسلامی برادری کا جو رکن ہے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات کہ اسے توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ لازمی اسے کرنا ہوگا، تبھی وہ مسلمان قرار پائے گا۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قتادہ نے کہا، ائمہ کفر سے مراد ابو سفیان، ابو جہل، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، عتبہ بن ربیعہ ہیں۔ پھر فرمایا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھیں ان کو کبھی دوزخ کی آنکھ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات کاٹی ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 1639۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ قریش کے سرداروں اور عام لوگوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہوئے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان اور سہل بن عمرو وغیرہ۔ پھر فرمایا، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ کہے ہیں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان میں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ ان کی تعمیر میں وہ لوگ حصہ لیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور مساجد کی تعمیر کا حق اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں کا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تعمیر کا حق انہیں دے دیا جائے جن لوگوں کی زندگیاں ایمان کے بجائے کفر کی گواہی دے رہی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کی تعمیر کرنے والوں میں شامل کر لینا اور ایسے لوگوں میں شامل کرنا جو مساجد کی آباد کاری میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہوں۔ پھر فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کی اذان سن کر پھر بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کہ مسجدوں کی آباد کاری کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اور قیامت کے ماننے والے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا کہ ایک شخص نے کہا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے کوئی عمل نہ کروں، اور دوسرے نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں۔ پھر تیسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اس سے افضل ہے جو تم نے کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو ڈانٹا اور کہا، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بلند نہ کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا، لیکن جمعہ کے دن کی نماز ابھی ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے آپ سے اس کا فتویٰ طلب کیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ یہ مسلم کی 4871 نمبر روایت ہے۔ یہ جہاد کو اب زیادہ افضل ہے، ہاں جی ہاں، جہاد کو زیادہ پریفرنس دی، اس کا یعنی مطلب ہے ایمان والے جو ایمان والے ہیں وہ، اور پھر یہ کہ اب اس وقت تو یعنی کہ مشرکین کو منع ہو گیا کہ وہاں پہ نہیں جائیں گے، حرم میں پابندی لگ گئی، اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا، اور جہاد کوشش، انتھک محنت اور کوشش کو بھی کہتے ہیں، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، آپ کی گفتگو کا بھی جہاد ہے، آپ کی ایک ایک اعضاء کا جہاد ہے، اور جہاد کی جو وہ ہے بلندی وہ پھر میدان جنگ میں ہے، اینڈ جو ہے اس کا، یعنی وہ سپرلیٹو ڈگری میں چلا جاتا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر پر فخر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور جہاد کرنے والوں کے درمیان یہاں پہ فیصلہ کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر کوئی عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عبادت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آپ کے سامنے 2 یا 3 مرتبہ کیا، اس کے جواب میں یہی فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور تیسری مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا جہاد سے واپسی تک اس شخص کی طرح ہے جو روزہ دار قیام کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرنے والا ہو اور روزہ نماز سے تھکنے والا نہ ہو۔ صحیح مسلم کی 4869 نمبر روایت ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے
رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ جب قریشی رشتہ داروں کو کفر عزیز ہو اور ان کی نظروں میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور وہ دلی رغبت اور خوشی سے ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ۔ ابن عباس نے کہا وہ انہی جیسا مشرک ہے، کیونکہ جو شرک پر راضی ہے وہ مشرک ہے، یعنی مشرک کو اگر آپ دوست بنائیں گے چاہے وہ آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو تو آپ بھی اس جیسے ہی ہیں۔ آیت نمبر 24 ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 8 امور کا ذکر کیا ہے جن سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور گنوائی ہیں، ان چیزوں سے بڑھ کر جس چیز کی محبت رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ رکوع نمبر 10 ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جنگوں میں تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس نے چاہا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ مشرک دین کے اعتبار سے نجس ہیں، ان کا عقیدہ ناپاک ہے، ان کی روح ناپاک ہے، ناپاکی ان کے اندر اتر گئی ہے، پاکیزہ لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ مشرک اس سال کے بعد حرم میں نہ جائیں، اور وہ 9 ہجری کا سال تھا۔
پھر فرمایا اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق نہیں کرتے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اسی وجہ سے انہیں آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ رکوع نمبر 11 ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافروں کی نور بجھانے کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہیں گے۔ یہ وعدہ اہل ایمان کے لیے باعث اطمینان ہے، اس کی وجہ سے وہ مشکلات برداشت کرتے ہیں، اور اس وعدے کی وجہ سے وہ دشمنوں کی سازشوں میں اور مسلسل جنگ کے مقابلے میں ڈٹے رہتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں۔ دین حق عمل صالح کا نام ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیدنا عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھ سے فرمایا اسلام قبول کر تاکہ سلامتی ملے۔ میں نے کہا میں تو ایک دین کو مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دین کا تجھ سے زیادہ علم مجھے ہے۔ میں نے کہا سچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچ کہا۔ تو رکو، تو کیا تو اپنی قوم سے ٹیکس وصول نہیں کرتا؟ میں نے کہا یہ تو سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دین میں تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ بس یہ سنتے ہی میں جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تجھے اسلام سے کون سی چیز روکتی ہے۔ سن، صرف ایک یہی بات تجھے روک رہی ہے کہ مسلمان بالکل ضعیف اور کمزور اور ناتواں ہیں، تمام عرب انہیں گھیرے ہوئے ہیں، یہ ان سے نمٹ نہیں سکتے۔ سن، تجھے ہیرا کا علم ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس امر دین کو پورا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سارنی سوار ہیرا سے چل کر امن کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے گا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، واللہ تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ اور کہا کسریٰ بن حرمز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم میں مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں،
اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنز وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال کنز نہیں رہتا، خواہ ساتوں زمین کے نیچے مدفون ہوا ہو، اور اگر بگڑے مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ کنز ہے جس سے مال والے کو داغا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم گھبرا کر بولے پھر ہم کون سا مال رکھیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے میں اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھے لیتا ہوں۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو یہ بات بھاری معلوم ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم کون سا مال رکھیں؟ فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دیندار بیوی جو دینی معاملات میں تمہاری مدد کرے۔ پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 ہے، جس میں سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھا کرنا کفر میں زیادتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی تعداد پوری کریں، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ اس کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو ثمامہ جنادہ بن عوف بن امیہ کنانی ہر سال حج کے لیے آتا تھا اور اعلان کراتا تھا کہ ابو ثمامہ کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کی بات میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ یاد رکھو پہلے سال کا سفر حلال ہے اور دوسرے کا حرام ہے۔ یہ ایک سال کا محرم حرام سمجھتے تھے اور دوسرے سال کا سفر یعنی دوسرے سال محرم کو حلال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو نسی قرار دیا ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد نسی کا رواج ختم ہو گیا اور تمام مہینے اپنی جگہ پر آ گئے، کیونکہ کعبہ کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ رکوع نمبر 12 ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ یہ آیات غزوہ تبوک اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ آیات غزوہ تبوک 9 ہجری کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ اس دور میں روم دنیا کی بڑی طاقت تھی اور قیصر روم بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اسلامی لشکر نے جس علاقے کی طرف پیش قدمی کی ہے وہ فاتحانہ واپس لوٹا ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے اسلامی قوت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہلت دیے ہنگامی بنیادوں پر دشمن کے علاقے میں جا کر جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تیاریوں کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود کچھ لوگوں کا غزوہ تبوک کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ تبوک کا سفر مشکل، موسم شدید اور فصلیں پکی ہوئی تھیں۔ نکلنے والوں میں کمزور ایمان والے
اور منافق لوگ بھی شامل تھے، اور مقابلے پر صلیبی رومی تھے۔ یہ دنیا کی سپر پاور تھی۔ مجاہدین کے پاس سامان سفر اور سواریوں کی شدید قلت تھی۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے ہجرت کا جہاں انصار اور مہاجرین میں سے کوئی بھی نہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں تھے اور غار میں تھے، جب پا لیے جانے کا دھڑکا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ پھر فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے: جہاد فی سبیل اللہ، جماعت، سمع و طاعت اور ہجرت۔ پھر فرمایا اگر جلدی ملنے والے مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور عن قریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہ کیا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے اپنے فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو، فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہیں اور
یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ وہ جد بن قیس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاریاں کر رہے تھے جہاد کی اور اس میں مصروف تھے تبوک کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کے بھائی جد بن قیس سے کہا کہ جد، کیا تم کو بنی اصفر رومیوں کے ساتھ جہاد میں دلچسپی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اجازت دیں، فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم، میری قوم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں میں دلچسپی لینے والا کوئی نہیں، اور مجھے خوف ہے کہ میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا میں نے تجھے اجازت دی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ کہہ کر جو کہ سورہ طلاق میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام و نامراد رہ جاتا ہے اور اپنی امیدوں کے حصول میں ناکام رہتا ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا، بلکہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ اور کوئی ان کے مانع نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ منافق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے انکار کرتے ہیں، اور کسل مندی اور کراہت ان کے دل میں ہے، اور وہ دل کے نہ کھلنے کی علامت ہے۔ اور سستی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کراہت۔ جہاں دل نہ لگے، انسان جس کو فرض نہ سمجھے، تو وہاں پہ سستی آتی ہے۔ پھر فرمایا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، سو ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو وہ اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں توڑاتے ہوں۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر طعن کرتا ہے، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، عن قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اور اس کا رسول بھی، یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔
رکوع نمبر 14 ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ انسان کے مال میں سے اسلام کا مقرر کردہ حصہ ہے جس کی ادائیگی فرض ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو دولت مندوں سے لیا جاتا ہے اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے مدات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، فقراء، مساکین، عاملین تو اب یہاں پر نہیں ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ جمع کرنے والے مقرر اور مامور ہوتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب، جو کہ اسلام کو پسند کرتے ہوں اور وہ اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوں۔ عازمین، غارمین، جو کہ قرض دار ہیں اور ان کا قرض اتارنے کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور ابن السبیل، مسافر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ غنی کے لیے حلال نہیں اور نہ تندرست و توانا کے لیے۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد معاشرے کی بھلائی کے کام مراد ہیں، مثلا دعوت دین، جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں، اس مد سے ان مجاہدین کی مدد کی جائے گی جن کا نام باقاعدہ فوج میں درج نہیں ہوتا، ان کو زکوٰۃ کی مد میں سے اتنا مال دیا جائے گا جو ان کی سواری، اسلحہ اور گھر والوں کی کفالت کے لیے کافی ہو۔ اس مد میں دین کی اشاعت کے سارے کام آ جاتے ہیں، اور اس مد میں دعوت دین کے سارے کام آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے، آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ رحمت کو ٹھکراتے ہیں اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کی نہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا عظیم گناہ ہے، اور وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنا وہ ایسا ہے کہ وہ جہنم کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے غرور اور سرکشی کے بدلے میں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں، آپ کہہ دیں تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں
تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ یقیناً مجرم تھے۔ رکوع نمبر 15 ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں۔ تو منافق اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اطاعت کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اور فضل کو بھلا دیا ہے۔ اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھلایا؟ اس لیے کہ وہ آخرت سے غافل ہیں، دنیا میں دلچسپی رکھتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ نمود و نمائش کے کام وہ اچھی طرح کرتے ہیں اور انہیں جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا وہی منافق ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور وہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جھٹلانے والے منافقوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں پر عبرت کی نگاہ ڈالو، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب نازل کیا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو مومن مردوں اور عورتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے، اور اس سے پہلے منافقوں کی بات کی تھی، اور منافق بالکل اس کے برعکس ہیں، جبکہ مومن عورتیں اور مومن مرد دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے دل باہمی محبت، ہمدردی اور نرمی میں متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دین کے کاموں نے انہیں جمع کر دیا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر
ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ تو بخل واجب کے روک لینے کو کہتے ہیں، اور شح مستحب روک لینے کو کہتے ہیں۔ شح بھی بخل کی ایک قسم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شح مستحب کے روک لینے کو کہتے ہیں، جو مستحب ہے اسے روک لیں تو وہ شح کے زمرے میں آتا ہے، اور جو واجب کو روک لیا جائے تو وہ بخل کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان ایمان سے خالی ہوتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو فقیر ہونے کا ڈر اسے بخیل بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے راز اور ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 17 ہے، پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ تو یہاں پہ غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے حوالے سے یہاں بات ہے۔ تو پیچھے رہنے والوں کی نفسیاتی صورتحال کو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ان کے احساسات اور جذبات اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی تصویر ہوتی ہے کہ پہلی بات ہے خوشی کی، منافق ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور کہ ہم نہیں گئے، اچھا ہوا، جہاد سے منہ موڑنا حرام ہے۔ اس نافرمانی پر منافق کے سوا کوئی خوش نہیں ہوتا، بس لازم ہے کہ وہ ہنسیں، بہت کم
اور روئیں بہت زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے۔ بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے عبداللہ جو کہ مخلص اور اکابر صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگو گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بخشے گا نہیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے کسی پر جو مر گیا ہو ہرگز نہ پڑھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5796۔ پھر فرمایا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو بھلے نہ لگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخری آیات ہیں، اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا عنقریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ نہیں جانتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ ترمذی کی 3334 نمبر روایت ہے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو رمضان آنے والا ہے اس میں ہمیں بھرپور طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔